جو برق فرماتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ مجھے اس آدمی کو حقیقت بتلانی ہے. کہتے میں گیا اور میں نے 3 دن تک امام صاحب کے ایسے ایسے مسائل جمع کیے جو بہت ہی اہم مسائل تھے. 3 دن تک میں نے جمع کیے. ایک کاپی بنائی جس میں میں نے اہم سارے مسائل لکھے. اور جگہ جگہ کہیں کہیں نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے. اور میں اس کو کاپی کو ہاتھ میں لے کر امام اوزاعی کے مسجد میں ٹہلنے لگا. ان کی نظر پڑی کاپی پر. مجھے لگے کہ خراسانی بھائی آپ کی تمہاری کاپی کیسی ہے؟ کہنے کہ کچھ نہیں، کچھ فقہی مسائل ہیں میں نے اپنے لیے لکھے ہوئے ہیں. یہ مجھے دکھلانا کہ میں نے کاپی کو دے دی. وہ صبح سے لے کے شام تک اس کاپی کو پڑھتے رہے اور جب پوری ہو گئی تو مجھ سے یہ کہا کہ یہ کاپی جس شخص کی بھی ہے، جس نے بھی لکھوائے ہیں مسائل، جس کے بھی یہ مسائل ہیں، اس شخص کا علم سب سے زیادہ گہرا علم ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس آدمی کی خدمت میں جا کر رہو اور اس سے علمی فائدہ اٹھاؤ. خوب تعریف کی. پھر پوچھا انہوں نے امام اوزاعی نے کہ یہ تو بتاؤ یہ آخر یہ آدمی ہے کون؟ یہ آدمی ہے کون جس کے مسائل اتنے دقیق اور اس کے استنباط اور مسائل کا نکالنا احادیث اور قرآن سے اتنی باریکی سے، آخر ہے کون یہ؟ تو عبداللہ مبارک نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بدعتی کے پاس مت جانا اور اس سے بچ کر رہنا. تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ لوگ سنی ہوئی بات پر ایسا یقین کر لیتے ہیں جی کہ وہ حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں. اسے میں نے عرض کی ایک بات کہ مسلمان کے بارے میں اگر کوئی آدمی خبر دے کہ ایسے شخص کی خبر کا کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں زنا کا اعتراف کرنے والا خود حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ ایسے میں نے زنا کر لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زنا کے اعتراف پر اس کے زنا کی تعویل کی. تعویل یہ کی کہ نہیں تم کیا جانو زنا کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جی میں نے زنا کیا ہے. فرمایا تم نے عورت کو ہاتھ لگایا ہوگا، تم اس کو زنا کہہ رہے ہوں گے. میں نے کہا جی میں نے زنا کیا ہے. کہ تم نے عورت کو بوسہ لیا ہوگا، اس کو تم زنا کہہ رہے ہوگے. جی میں نے زنا کیا ہے. کہ تم نے عورت کو اشارہ کیا ہوگا آنکھ سے، اس کو تم زنا سمجھ رہے ہوگے. کہ نہیں جی میں جانتا ہوں میں نے زنا کیا. آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ زنا سے انکار کر کے واپس چلا جائے، لیکن ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ حد قائم ہو. زنا کرنے والے کا ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ حد قائم ہو، اور حد قائم کرنے والا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک مومن پر حد کیوں قائم کی جائے اور ایک مومن کو زانی ثابت کیوں کیا جائے. ایک مومن کو زانی کیوں ثابت کیا جائے؟ ایک مسلمان کو زانی کیوں کہا جائے؟ نبی کی تو کوشش یہ ہے کہ ایک مسلمان کو زانی کیوں کہا جائے، اور زنا کرنے والی کوشش یہ ہے کہ اس کا ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ نہیں جہنم سے پہلے دنیا میں پاک ہو جاؤ، جہنم سے پہلے دنیا میں پاک ہو جاؤ. وہ اس کو تقاضا کر رہا ہے. حضرت علی کے یہاں چور پکڑ کے لایا گیا.
کیا ہوا کہ جی اونٹ چرایا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور سے بات کی اور تعویل کی اس کی چوری کی، اور اتنا عمدہ تعویل کی. حضرت علی نے فرمایا کہ اونٹ سارے ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں، تم نے اپنا سمجھ کر کھولا ہوگا، وہ کسی دوسرے کا نکلا، اس نے تمہیں چور کہہ دیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعویل مومن کے فعل کی تعویل. حضرت علی نے کوشش کی کہ چوری ثابت نہ ہو. اس زمانے کے مسلمان، بلکہ اچھے پڑھے لکھے مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا گناہ ثابت ہو. اور وہاں نبی سے لے کر صحابہ تک ہر ایک کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو، گناہ ثابت نہ ہو. اگر وہ اعتراف کر رہا ہے تب بھی اس بات کی کوشش کی جاتی تھی کہ نہیں، اس کا گناہ ثابت نہ ہو. یہ انکار کرتے ہیں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تعویل کی، اور تعویل یہ کی کہ اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں، تم اپنا سمجھے ہوگے کہ دوسرے کا نکلا، لوگوں نے تمہیں چور کہہ دیا. چور نے کہا نہیں جی، میں نے تو دوسرے کا سمجھ کر کھولا ہے. حالانکہ چور کو بچنے کا موقع دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں ہے کہ میں اگر یہاں آج بچ گیا تو کل آخرت میں کیا ہوگا. چنانچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو بلایا ہاتھ کاٹنے کے لیے، تیل گرم کرایا خون روکنے کے لیے، ساری تیاری ہو گئی. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے یہ کہہ کر کہ میرے آنے تک کچھ نہ کیا جائے. پھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آ کر پوچھا چور سے، بھئی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ گویا اب تک کوئی بات ہو ہی نہیں. اس سے پوچھا کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے تو چوری نہیں کی. رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، بھائی جاؤ چھٹی کو. ادھر تیل گرم کیا ہوا ہے، ادھر جلال منتظر ہے، حضرت علی حکم دے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاوے. اس نے مجھے کوئی چوری نہیں کی. فرمایا جاؤ چھٹی تمہاری. تو چلا گیا. علی رضی اللہ تعالی سے لوگوں نے کہا مومنین، اس نے تو اعتراف کر لیا تھا. فرمایا ہاں، میں نے اس کے اعتراف پر اس کو پکڑا تھا، اس کے انکار پر اس کو چھوڑ دیا. مومن انکار کر رہا ہے نا، مومن انکار کر رہا. ایک مومن اگر اپنے گناہ کا انکار کر رہا ہے تو آپ کیوں مزید ہیں کہ نہیں آپ نے گناہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن کی نجات اور اس کی عزت نہیں چاہتے ہیں. اگر مومن کی نجات عزت چاہے گا، مومن کے فعل کی تعویل کرے گا، اس کے اعتراف کو قبول کرے گا. اس نے اعتراف کیا کہ میں نے چوری، اس نے انکار کیا میں نے چوری نہیں کی، چھوڑ دیا اس کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے کہ جب تک مومن کی قول و فعل کی تعویل نہ کی جائے اس وقت تک آپس کا اجتماع ممکن